اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو اسٹرینتھن کریں گے. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس کی بہت ضرورت ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ بہت بڑھ گئی ہے، اور پاکستان کو اس وقت اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے. ہم سب پارٹیز ڈفرینٹ ہیں، پیپلز پارٹی ہو یا ہم ہوں یا کوئی پی ڈی ایم میں شامل جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان سب کے الگ الگ منشور ہیں، ان سب کے الگ الگ آئیڈیالوجیز ہیں، ان سب کے الگ الگ بلیفس ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں پاکستان کی خاطر جس پہ ہم سب اکٹھے ہیں. اور دوسری آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ یہ بتا دیں کہ جو ڈائلاگ جو ہونے جا رہے ہیں اس محمد علی درانی نے ملاقات کی ہے، کس کے کہنے پر گئے مذاکرات کرنے کے لیے؟ شہباز شریف سے آپ سے نہیں کیے، جیل میں جا کے ملاقات کی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پیر پگاڑا سیریسنس دکھا رہے ہیں یا کوئی اور مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں، یہ صرف اس وزٹ سے نہیں، اس سے پہلے بھی ہمیں کئی پیغامات موصول ہوتے رہے حکومتی وزراء کی جانب سے بھی. جب ان کو جواب نہیں دیا گیا تو پھر اور لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب نے ایک بہت اٹل فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی اس چیز پہ بالکل کلیئر ہیں، اور پی ڈی ایم میں شامل ساری جماعتیں اس چیز پہ کلیئر ہیں کہ کوئی مذاکرات اس جعلی حکومت سے نہیں ہوں گے. اور یہ جو مذاکرات کی کوشش ہے نا، یہ این آر او مانگ رہے ہیں پی ڈی ایم سے، جو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو نہیں ملے گا. اور یہ بلا وجہ نہیں. میری بات سنیں، شہباز شریف صاحب تو جیل میں، ان کو تو نہیں. جب آپ ابھی جیل میں نہیں گئے اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے. میں بتا سکتی ہوں کہ جب آپ جیل میں ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کون ملنے آ رہا ہے. آپ کو اچانک بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہے. آپ اس وقت انکار کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو آ رہا ہے وہ کیا کہنے آ رہا ہے، کیا بات لے کے آ رہا ہے. تو یہ بات بڑی ایک آئی اوپنر ہے کہ جہاں خاندان کو ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی، وہاں اس طرح کی شخصیات بالکل بغیر کسی ایشو کے یا بغیر کسی رکاوٹ کے وہ کوٹ لکھپت جیل جا کے مل بھی لیتے ہیں، اور ان کے لیے راستے بھی کھل جاتے ہیں. تو اس سے بہت چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. اچھا مریم صاحبہ، ایک طرف مردم شماری کا حکومت نے اعلان کیا، اور سندھ میں آپ جا بھی رہی ہیں، کراچی کی جو بڑی جماعتیں ہیں پی ایس پی بھی، ایم کیو ایم بھی، اس میں تحفظات کا اظہار کر رہی ہے کہ کراچی کی ہی اگر ہم بات کریں مردم شماری میں ان کے افراد کو کم از کم 1.5 کروڑ سے زیادہ کم دکھایا گیا ہے. کیا حکومت، ایک طرف آپ لوگ تو پریشر ڈال رہے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے انہوں نے دھاندلی کا آغاز 2020 کے آخر میں ہی شروع کر دیا مردم شماری کو لے کے، اور آپ کی جماعت بھی کیا مردم شماری کی جو ابھی کرائی گئی ہے اسے تسلیم کرتی ہے؟ دیکھیے دھاندلی کا جہاں تک بات ہے تو یہ حکومت ہی دھاندلی کی پیداوار ہے، اور اس کی پرفارمنس اتنی بری ہے، اتنی خراب پرفارمنس ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اگلا الیکشن یہ ووٹ سے تو نہیں لے سکتے، کیونکہ 2018 کا نہیں لے سکے تو 2023 کا کیسے لیں گے اتنی بری پرفارمنس کے بعد. تو یہ جتنی بھی کوششیں یہ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ناکام ہوں گے، اور اس حکومت کو اب گھر جانا پڑے گا. یہ الیکشن سینٹ کے آگے کر لیں، پیچھے کر لیں، شو آف ہینڈز کر لیں، خفیہ کر لیں، جس طرح بھی کر لیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، ترجمانوں کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ جعلی سلیکٹڈ وزیر اعظم خود اس کو چیئر کر رہا ہوتا ہے. ملک میں مہنگائی کدھر چلی گئی ہے، ملک کے اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، کوئی چیز بھی ملک کی ٹھیک نہیں جا رہی، بحران میں ملک آیا ہوا ہے، اور وہ کیا سٹیٹمنٹس ایشو کر رہے ہیں. ڈسکشن وہاں پہ کیا ہو رہی ہے کہ کیونکہ جی پی ڈی ایم جو ہے وہ بلاول نہیں آیا مردان میں تو ہو پی ڈی ایم میں دراڑ پڑ گئی. اب مریم کہیں نہیں جائے گی تو ہو پی ڈی ایم میں دراڑ پڑ گئی. مجھے تو سیریسلی مجھے ان کی اس وقت رحم آتا ہے ذہنی حالت پہ، جو اپنی پوری نظریں پی ڈی ایم پہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلاں لیڈر وہاں نہیں پہنچا تو امید لگا کے بیٹھ گئے کہ شاید دراڑ پڑ گئی ہو. تو یہ تو ایک شکست خوردہ آدمی کی ذہنیت کی نشانی ہے جس کو پتا ہے کہ میں جا رہا ہوں. اچھا مریم یہ بتائیے گا کہ کچھ قوتیں ہیں جو پھر سے کوشش کر رہی ہیں، کئی بار ناکام ہو چکی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو میاں صاحب سے الگ کیا جائے، ایک یہ ملاقات اس کی کوشش ہو سکتی ہے. دوسری یہ بات ہے کہ مولانا ایک منٹ پہلے ایک بات کر لیں. دیکھیں یہ بات ہسٹری سے ثابت بھی ہے، یہ بات آج کے دور میں بھی ثابت ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے بھائی کے بہت وفادار ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ وفادار ہیں، اور اگر وہ وفادار نہ ہوتے تو اس نالائق کو وزیر اعظم بنانے کی ضرورت نہ پڑتی، آج وہ وزیر اعظم ہوتے.
اگر وہ دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ اپنے بھائی کے ساتھ لائل ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ لائل ہیں، اور انہوں نے ساری ایسی آفرز کو ٹھکرایا جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج وہ اپنے بیٹے سمیت جیل بھگت رہے ہیں۔ اچھا میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ آریہ آپ نے آریہ پار کی بات بالکل کی تھی، ٹھیک، ہاں آریہ پار کی بات کی تھی، آپ کس تاریخ تک دیکھ رہی ہیں؟ اس کون سا مہینہ بہت دیکھ رہی ہیں جلدی اس میں آریہ پار انشاءاللہ، ہوگا؟ بہت جلدی انشاءاللہ۔ آپ دیکھ عباسی لیجیے اور ان کے سینٹ کا استعفے آئے ہیں، دو آپ لوگ کے سینٹ کا دو ایم این ایز کے استعفے آئے ہیں، انہوں نے ہی معذرت کی ہے کہ ہم نے اسپیکر کو جمع نہیں کروائے، تو یہاں پہ آپ کی پارٹی کے کئی لوگ دستبردار ہو رہے ہیں اسپیکر کو ایک استعفا سیکنڈ، دینے سے، اور نہیں نہیں، کوئی دستبردار نہیں ہو رہا۔ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب اور سجاد اوان صاحب، ان سے تو کوئی گمان کر بھی نہیں سکتا کہ وہ کہیں دستبردار ہوں گے۔ وہ سب سے پہلے لوگ تھے جنہوں نے اپنے استعفے جمع کرائے۔ مجھے وہ خود یہ حیران ہے کہ ان کے استعفے وہاں تک کیسے پہنچے۔ ہاؤ ایور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی اس دن بات ہو رہی تھی کابینہ کے اجلاس میں اور ترجمانوں کے اجلاس میں کہ ان کے لوگ اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ جب استعفے دیں گے تو سب پتہ چل جائے گا۔ بات صرف اتنی ہے کہ 31 دسمبر تک پارٹی کا حکم ہے کہ اپنے جو استعفے ہیں وہ پارٹی قیادت کو جمع کرائیں۔ تو پارٹی قیادت جو ہے وہ جب فیصلہ کرے گی، جب ڈیٹ اناؤنس کرے گی پی ڈی ایم کہ فلاں ڈیٹ کو جو ہے وہ ریزگنیشن اسپیکر کو سبمٹ کریں، تو وہ پارٹی خود کرے گی۔ ابھی تک 31 تک استعفے جو ہیں وہ قیادت کے پاس جمع کرانے ہیں۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، جو لوگ اس چیز سے بھی امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے 160 جو ہمارے ایم پی ایز ہیں اس میں سے 159 استعفے مجھے موصول ہو گئے، اور ایک استعفیٰ اس لیے نہیں آیا، وہ خاتون وینٹیلیٹر پہ ہیں۔ اور اسی طرح نیشنل اسمبلی کے بھی 95% استعفے مجھے موصول ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان کی اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، میں آپ کو ایک یہ بھی بتا دوں کہ اگر کوئی کسی اس چیز سے امید لگا کے بیٹھا ہے تو وہ بہت اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ تحریک انصاف کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ ہمارے سارے ممبرز کو بھی پتا ہے اور پی ٹی آئی کے ممبرز کو بھی پتا ہے کہ مستقبل جو ہے وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی یہ خام خیالی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ جماعت کے لوگوں کو توڑ لے گا، اب انہوں نے جے یو آئی ایف کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی تو کیا ہوا؟ بیک فائر ہوا نا۔ 2-3 لوگ آپ کہیں سے کھڑے کر دیں اور وہ پارٹی کی عادت کے خلاف بیانات اچانک دینا شروع کر دیں، تو عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے، لوگوں میں بہت زیادہ شعور آ گیا ہے، اور لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ پرانے کوئی جو ڈسیڈنٹس ہوتے ہیں آپ ان کو اچانک اگر کھڑا کر دیں اور ان کو مین اسٹریم میڈیا بھی کوریج دینا شروع کر دے اچانک، جن کا نام لوگوں نے نہیں سنا ہوتا، ان کو آپ مین اسٹریم میڈیا پہ لا کر آپ ان کو کوریج دینا شروع کر دیں، اور وہ قیادت کے خلاف یہ کہا، قیادت کے خلاف وہ کہا، تو لوگوں کو سب سمجھ آتی ہے ایسی چیزیں چلیں گی نہیں جو غیر محسوس کرداروں کی بات ہو رہی ہے بار بار، آپ کو نظر آ رہے ہیں غیر محسوس کردار؟ اور پی ڈی ایم کا مستقبل کیا دیکھ رہی ہے آپ؟ مجھے نہیں، پورے پاکستان کو غیر محسوس کردار نظر آ رہے تھے، اور اب پورے پاکستان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو غیر محسوس کردار ہیں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ آخری کوشچن ملاقات ہوئی ہے تو اس میں محمد علی درانی صاحب سے جو گفتگو ہوئی ہے اس میں بھی شہباز صاحب نے کہا ہے کہ میں پارٹی کا پابند ہوں، پارٹی فیصلوں کا پابند ہوں، پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے میں اس کے ساتھ جاؤں گا۔ تو کیا ضمنی الیکشن کے حوالے سے بھی کوئی ایسی بات چیت چل رہی ہے کہ ضمنی الیکشن میں آپ حصہ لیں گی اور سینٹ الیکشن میں؟ دیکھیں، بالکل ایک ڈبیٹ ہو رہی ہے پارٹی میں، 2 قسم کی رائے ہے۔ اوور ویلمنگ رائے پارٹی میں یہ ہے کہ پارٹی کو الیکشنز میں حصہ نہیں لینا چاہیے، یہ حکومت اگر جا رہی ہے تو ہم اپنی 1-2 سیٹس قربان کر سکتے ہیں، اس کا ایشو نہیں ہے، لیکن حتمی فیصلہ اب پی ڈی ایم کرے گی۔ اگر پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم الیکشنز نہیں لڑیں گے تو ہم نہیں لڑیں گے۔ اگر قیادت بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ الیکشنز میں جانا چاہیے تو پھر آبویسلی اس کو فالو کیا جائے گا۔ یہ کب ہوگا فیصلہ؟ دونوں میں جائیں گے یہ فیصلہ کب تک متوقع ہے؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اراؤنڈ 2-3 جنوری یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو جی، جی انشاءاللہ، تھینک یو۔ مریم نواز جاتی عمرہ میں موجود ہیں، گفتگو وہ کر رہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف نے ساری آفرز کو ٹھکرایا جس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ بیٹے سمیت جیل بھگت رہے ہیں۔ شہباز شریف بھائی اور پارٹی کے وفادار ہیں۔